بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ گزرتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو، نمازوں کو قبول فرمائے اور اسی طرح مکہ روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کے ساتھ آج کا واقعہ صحابہ کرام کے بچوں کا روزہ رکھوانا، وہ واقعہ شیئر کرنے لگے ہیں۔ کیسے صحابہ کرام کی قربانیاں تھی، ویسے ہی ان کے بچوں کی، ان کی اولاد کی قربانیاں بھی اسی طرح ہے۔ آج کا مسلمان چاہے وہ نوجوان ہے تو وہ نوجوان بھی روزہ رکھنے سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے کہ گرمی کا موسم ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میں سارا دن کام کرتا ہوں۔ لیکن صحابہ کرام کے واقعات سن کر، پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام دنیا میں صرف محنت مشقت کرنے کے لیے آئے تھے۔ دین پر مر مٹنے والے صحابہ کرام، آج کا مسلمان کاش کہ ان کو دیکھ کر اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرتا۔ آج بچوں کا جو روزہ رکھنا ہے وہ آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرنے لگے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ آج عاشوراء کا دن ہے، سب کے سب روزہ رکھیں۔ ہم لوگ اس کے بعد سے ہمیشہ روزہ رکھتے رہے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ جب وہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تو روئی کے گالے کے کھلونے بنا کر ان کو بہلایا کرتے تھے اور افطار کے وقت تک اسی طرح ان کو کھیل میں لگائے رکھتے تھے۔ لیکن آج کے والدین بچوں کو روکتے ہیں۔ آج کے مسلمان جو والدین ہیں وہ بچوں کہتے ہیں آپ ابھی روزہ نہ رکھیں۔ اگر بچہ ضد بھی کر لے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو والدین منع کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ابھی روزہ نہ رکھیں، آپ چھوٹے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام، اللہ اکبر، صحابہ کرام کی کیا شان ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوانے کے لیے ان کو کھیل میں لگائے رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بعض حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مائیں دودھ پیتے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ اس سے بڑی بات۔ اگرچہ اس وقت قوی، نہایت قوی تھے اور اب بہت ضعیف وہ لوگ اور وہ بچے اس کے محتمل تھے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جتنا کہ اب تحمل ہے وہی کہاں کیا جاتا ہے۔ تحمل کا دیکھنا تو نہایت ضروری ہے، مگر اب جس کا تحمل ہو اس میں کوتاہی یقیناً نامناسب ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی روزہ اہتمام کے ساتھ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب نے پیش ہونا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر نیک کام کے لیے کوشش کرے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ ضرور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتوں سے، راحت سکون والی زندگی سے نواز دیں گے، اور آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش تو کریں، ایک قدم تو اٹھائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان اس وقت جو مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے۔ جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ جو ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرما دے۔ آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی دعا کرتے رہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔